إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ فطری دین ہے، یہ بالکل نیچر کے عین مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری فطرت ہمارے نیچر کو اس سے بہتر جاننے والا، اس کے تقاضوں کو اس سے بہتر جاننے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اس نے جو دین دیا وہ ہماری عین طبیعت، ہماری فطرت، ہماری عقل، ہمارے نیچر کے مطابق ہے۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اسی کی بندگی کریں، صرف اسی کی توحید کریں۔ بندگی اور بھکتی یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ محبتیں بٹی ہوئی ہیں، محبتیں بہت ساری چیزوں سے جڑی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں، لیکن جو محبت عبادت پر لے جاتی ہے، جو محبت عبادت پر آمادہ کرتی ہے، اور جو عبادت اللہ کا حق ہے، وہ کسی محبت سے کسی کو نہیں دی جا سکتی، عبادت کا کوئی حصہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی لیے ایک مسلمان اپنے وطن، اپنے دیش سے محبت تو کرتا ہے، محبت تو کرے گا، یہ تو اس کی فطرت کا حصہ ہے، لیکن وہ دیش بھکتی نہیں کر سکتا، وہ دیش کی پوجا نہیں کر سکتا۔ یہ فرق ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ فرق اس لیے ذہن میں نہیں رہتا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، بہت کچھ سمجھتے ہیں، لیکن عبادت اور اللہ تعالیٰ کا یہ خالص حق ہم اس طور پر نہیں جانتے کہ ہم اس کا کوئی ادنا حصہ بھی ہم کسی کے لیے نہیں دے سکتے۔ ادنا حصہ ایک مکھی کے نام پر بھی کسی غیر اللہ کو بھکتی کے طور پر، عبادت کے طور پر، نذر کے طور پر نہیں چڑھائی جا سکتی۔ اسی لیے دیش بھکتی نہیں ہو سکتی۔ دیش سے محبت، دیش سے لگاؤ، دیش کے لیے بے قراری، بے چینی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم دیکھیے جس وطن، جس علاقے، جس بستی میں رہتے ہیں، وہاں سے کتنا ہمارا لگاؤ ہوتا ہے۔ یہ لگاؤ فطری ہے، یہ لگاؤ ہماری طبیعت کا حصہ ہے۔ ہم محبت کرتے ہیں اپنے علاقے سے، اپنی بستی سے، اپنی زمین سے، جہاں ہم بستے ہیں وہاں پہنچنے پر جو سکون ہمیں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا۔ آدمی کتنے بڑے بڑے سفر میں رہتا ہے، حتیٰ کہ مقدس سفر کرتا ہے، بڑے بڑے مبارک سفر کرتا ہے، دین کے مقصد کے لیے سفر کرتا ہے، فی سبیل اللہ رہتا ہے، لیکن اس کا وطن سے، اپنے اہل و عیال سے لگاؤ جو ہے وہ عجیب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نوجوان ہم عمر آئے تھے، تقریباً 20 دنوں تک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹٹولا، ان کے اپنے اہل و عیال اور اپنے وطن کا لگاؤ
اور آپ نے انہیں پھر اجازت دی کہ جاؤ تم اپنے جاؤ چلے جاؤ. ہم سفر میں کہیں بھی جاتے ہیں, کسی بھی سفر پہ رہتے ہیں, دیکھیے لگاؤ پورا رہتا ہے. کہیں سفر میں ہماری بستی کا, ہم اگر بیرون وطن ہیں, اپنے ملک سے باہر کسی دوسرے ملک میں ہیں, وطن کا کوئی آدمی مل جاتا ہے, ہم کسی صوبے میں ہیں, اپنے صوبے کا آدمی, اپنے ضلع علاقے کا آدمی مل جاتا ہے, خیریت حال چال پوچھنے لگتے ہیں, حتیٰ کہ موسم کی بات کرتے رہتے ہیں. آج ہمارے یہاں یہ موسم ہے, بتاؤ ہمارے گاؤں میں, ہمارے علاقے میں کیا موسم ہے. اتنا لگاؤ ایک آدمی کا ہوتا ہے, لیکن اس لگاؤ اور محبت کی بنیاد پر وہ اپنے وطن کی, اپنی زمین کی پوجا نہیں کر سکتا. آج دیکھیے کتنے مسلمان ہیں ہمارے, کتنی کاموں کے شروعات پر, افتتاح پر بھومی پوجن میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ بھومی پوجن یہ شرک ہے, شرک اکبر ہے, یہ شرک اکبر ہے. زمین کی پوجا, کسی بھی عمل کے شروعات کے وقت وہاں ایسا عمل کرنا جو شرک ہے, یہ محبت کی نشانی ان کے ہاں ہو سکتی ہے جو ذرے ذرے جن کے ہاں معبود ہیں, جن کے ہاں کروڑوں معبود ہیں, جن کے ہاں 33 کروڑ معبود ہیں, اور ذرے ذرے میں جن کے معبود بسا ہوا ہے, اور ہر ایک کی عبادت اور بھکتی ان کا حصہ ہے. لیکن مسلمان اور غیر مسلم کا یہی فرق ہے. مسلم اللہ کی توحید اور اس کی بندگی کے فرمانبردار کو کہتے ہیں, جو گواہی دیتا ہے. مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو سرنڈر ہے, گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا اہل نہیں ہے, کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. بھلے عبادتیں ذرے ذرے چپے چپے کی ہوتی ہو, بھلے عبادتیں کروڑوں معبودوں کی ہوتی ہو, لیکن وہ عبادت کے مستحق نہیں ہے, وہ طاغوت ہیں, ان کی عبادت باطل ہے. ہم ایک اللہ کی عبادت کے برحق ہونے کی گواہی دیتے ہیں. اس بات کو کہتا ہے مسلمان, تو جو یہ بات نہیں مانتا وہی ہوتا ہے غیر مسلم. غیر مسلم کون ہوتا ہے؟ جو صرف ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی عبادت کی گواہی دینے والا نہیں ہوتا کہ صرف اکیلا اللہ معبود برحق ہے, باقی جتنوں کی عبادت ہوتی ہیں وہ باطل ہیں. یہ مسلمان اور غیر مسلم کا فرق ہے. اب مسلمان اللہ کے سوا کسی کی عبادت بھکتی نہیں کر سکتا. اسی لیے اس مسئلے کو سمجھ کے ہمیں چلنا چاہیے اور بہت اچھی طرح زندگی میں برتنا بھی چاہیے. کبھی بھی آپ صراحت کے ساتھ اگر یہ کہیں اپنے کسی ساتھی کو, کسی گروپ کے اپنے فرد کو, کسی بھی سیٹ اپ اور سسٹم میں ہیں, آپ وہاں کہیں کہ بھئی یہ بھکتی ہے, یہ بندگی ہے, یہ عبادت ہے, یہ ہم نہیں کر سکتے, یہ صرف اللہ کا حق ہے. ہم کسی بھی پروگرام میں ہیں وہاں ہم بھکتی کا عمل نہیں کر سکتے. کوئی بھی مجبوری ہمیں اگر کسی موقع پر اتنا مجبوری, جان و مال کی مجبوری بنا دے, تو آدمی کچھ کلمات کہہ سکتا ہے جو اسلام اور توحید کے خلاف ہوں, جو کفر کے دائرے میں جاتے ہوں, لیکن کوئی عمل نہیں کر سکتا, کوئی عمل نہیں کر سکتا. اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور دیش سے اصل لگاؤ اور دیش کی ترقی اور ڈیولپمنٹ کی فکر, دیش کے لیے بے چینی, دیش کے حالات کی بہتری, دیش کے ماحول کی بہتری کے لیے سب سے زیادہ فکر مند اگر کوئی ہوگا اور ہونا چاہیے تو ایک مسلمان ہوگا, اور مسلمان کو ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ, اس شہر مکہ کو تو امن و امان کا بنا, امن و امان کا بنا. اور وہی دعا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا. امن و امان کی فکر, ماحول کی بہتری کی فکر, ہر طرح خوشحالی کا دور دورہ ہو اس کے لیے فکر اور کوششیں, ملک اور ماحول اور وطن کے لیے. یہ مسلمان کی زندگی کا, مسلمان کی سوچ کا, مسلمان کے عمل کا ایک حصہ ہوتا ہے. اس لیے کہ انبیاء کرام, ہمارے اجداد اسلاف اسی فکر اور روش پر چلتے تھے. لیکن یہ کہ وہ کسی بھکتی کا تصور لے کر کے چلتے ہو, یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا.
یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، یہ وہیں سوچا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے جہاں سچ میں توحید کا صحیح تعارف نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ اسی لیے اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارا ایمان برباد کیسے ہوتا ہے، ہماری توحید ختم کیسے ہوتی ہے، ہماری توحید کا نقیض کیا ہے، اپوزٹ کیا ہے۔ ہماری توحید کا اپوزٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اپوزٹ ہے شرک، اور شرک سے بچنا ضروری ہے۔ اگر ہم علم رکھتے ہیں توحید کا تو سمجھ لیجئے ہمارے پاس بہت بڑا علم ہے، ہمارے پاس بہت بڑا علم ہے، اور ہماری کوششیں اگر توحید پر ہیں تو سب سے زیادہ قیمتی کوشش توحید کی کوشش ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ باقی کوششیں صحیح نہیں، قابل قدر نہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ ایک شخص بہت بہتر ہے، ایک شخص اتنا بہتر ہے، ہمدرد ہے، لوگوں کے لیے ہر طرح کی خوشحالی، لوگوں کی بہتری، لوگوں کے کھانے پینے، علاج اور دوسرے مسائل کے تئیں بڑی کوششیں اس کی ہیں، لیکن یہ کہ اگر وہ توحید کے سلسلے میں کوشش نہیں کرتا، توحید کو دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے کوشش نہیں کرتا، تو آپ بتائیے اس کی ساری کوششوں کے ساتھ یہ اتنا بڑا خلل ہے کہ اگر اس کی دنیا کے لیے یہ چیزیں مفید ہو گئیں، ہوں گی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے کی جانے والی کوششیں، لیکن ایمان اور اس کا اصل جو بدلہ ہے، مومن اور مسلمان کی جو اصل کامیابی ہے، اس سے وہ محروم رہ جائے گا، وہ محروم ہو جائے گا۔ اصل کوشش ایمان کی کوشش، توحید کی کوشش ہے۔ اسی لیے دیکھیے بے پناہ محبت رکھنے والے اپنے وطن اور اپنی بستیوں سے جب نکالے جاتے ہیں، جب انہیں وطن بدر کیا جاتا ہے، علاقہ بدر کیا جاتا ہے، تو دیکھیے ان کی بے چینی کیسی ہوتی ہے، اور ہوتی ہے، ہوگی، کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ جس بستی اور وطن میں آدمی رہتا ہے اس سے اس کا لگاؤ اتنا فطری اور اتنا گہرا ہوتا ہے، اتنا دلی ہوتا ہے کہ یہ چیز عذاب بن جاتی ہے۔ وطن سے بے وطن ہونا، دور ہو جانا، یا وطن سے بے وطن کر دیا جانا، یہ عذاب ہے، اسے شریعت نے عذاب مانا ہے۔ دیکھیے بہت مشہور روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ فرماتے ہیں سنو طریقہ مجھ سے سیکھو، مجھ سے سیکھو، اگر غیر شادی شدہ زنا کریں تو ان کے لیے سزا یہ ہے کہ انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے مجلس میں برسرے بزم، اور انہیں 1 سال کے لیے علاقہ بدر کر دیا جائے گا، یہ سزا ہے۔ آپ بتائیے اگر یہ سزا نہ ہو کہ ایک آدمی جب اپنے وہ علاقے اور وطن سے نکالا جاتا ہے تو یہ چیز اس کو اتنی بھاری ہوتی ہے کہ اس کو عذاب مانا گیا، عذاب سمجھا گیا۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا جہاد کا تو کہا جہاد تمہیں اس لیے کرنی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین پر رہتے ہوئے اپنے وطن سے تم نکالے گئے ہو، یعنی وطن سے نکالنے کا عمل جب غیر اور دشمن کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ کارروائی ان کے لیے، ان کے اوپر مصیبت کے لیے بہت بڑی ہے۔ جب انہیں ان کے اپنے وطن سے، اپنی بستی سے، اپنے پڑوس سے، اپنے پورے نیٹ ورک سے جب انہیں نکال دیا جائے گا تو یہ چیز ان کو برداشت نہیں ہوگی، ناقابل برداشت مصیبت۔ اسی لیے جب حکم آیا جہاد کا تو کہا جہاد کرو ان سے جہاد کرو۔ اب تم اس پوزیشن میں ہو، اب تم ایک خلافت کے اندر میں ہو، اب ایک اسلامی نظام تمہیں تیار کر رہا ہے سپاہی بنا کر کے کہ تم جہاد کرو ان سے جنہوں نے تم کو تمہارے وطن سے، تمہارے سیٹ اپ سے، تمہارے مال سے، تمہارے اہل و عیال سے دربدر کیا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہیں، یقیناً یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وطن اور دیش سے لگاؤ کا معنی یہ ہے کہ اس سے ہماری محبت ہوتی ہے، اس سے ہمارا لگاؤ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی، مثالیں بھی ہیں، ایک عام بات ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ ہم جس شہر، جس بستی، جس گاؤں، علاقے اور وطن، ملک میں رہتے ہیں، ہمیشہ اس سے ہمارا لگاؤ اور ہمارا تعلق اتنا گہرا ہوتا ہے، جڑا رہتا ہے، اس کو الفاظ میں شاید بیان کرنا مشکل ہے، اتنا لگاؤ ہوتا ہے۔ لیکن اس لگاؤ کا معنی یہ نہیں ہے، اس لگاؤ کا یہ معنی نہیں ہے
کہ جہاں جہاں محبت اور لگاؤ کا تعلق ہے وہاں وہاں پوجا اور بھکتی ہو سکتی ہے. سب سے بڑی محبت اور سب سے زیادہ اور شدید محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ کے ساتھ اس محبت کی بنیاد پر اللہ کی بندگی ہوتی ہے. محبتیں بہت ساری نسبتوں پہ ہوتی ہیں، لیکن بندگی کسی نسبت پر اللہ کے سوا نہیں ہو سکتی، کسی نسبت پر نہیں ہو سکتی میرے بھائیوں. اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک مسلمان اگر دنیا کا سب کچھ حاصل کر لے، شرک کر کے اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی بھکتی اور عبادت کر کے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے سب کچھ گوا دیا، اس نے سب کچھ گوا دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل کفر کو اور دیتا، ان کے گھروں کی سیڑھیوں کو چاندی کی بنا دیتا، ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے چاندی کے محلات ہو جائے اگر تمہیں اور خطرہ نہ ہوتا. اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دے دے جو کفر کرتے ہیں، لیکن ایمان والوں کو نہ دے، اور ایمان والوں کو ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ جنت دے، تو آپ بتائیے یہ سودا اتنا گھاٹے کا ہے، اتنا معمولی ہے کہ ایمان کے ساتھ مومن کبھی نہیں قبول کر سکتا. اسی لیے کثرت سے بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ ہم ایمان والوں کو نصیحت کرتا ہے کہ دیکھنا، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ دیکھنا تم ان کفار کے دولت، ان کے پاور، ان کی حکومتوں اور ان کی دنیا کی جاہو حشم پر کبھی تم دھوکے میں نہ پڑ جانا. یہ ختم ہو جانے والا، یہ بہت جلد ختم ہو جانے والا ہے، اور تمہارے لیے جو کچھ ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اسی لیے دنیا کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تشبیہ دی؟ کہا کوئی حیثیت ان کی نہیں. آخرت کے مقابل میں دنیا کی حیثیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر آپ نے بتایا کہ عملاً بتایا. ایک بار آپ چلے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ تھے کچھ، آپ ایک گھور پر پہنچے، آپ نے دیکھا، گھور کہتے ہیں ہمارے یہاں دیہاتی زبان میں جہاں کچرے گندگیاں کسی خاص جگہ ڈالی جاتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے، جہاں کچرے ڈمپ کیے جاتے ہیں. تو آپ نے وہاں ایک بکری کا مردار بچہ دیکھا، آپ نے اس کا کان پکڑ کر کے اٹھایا. آپ پوچھتے ہیں بتاؤ 1 درہم یا 2 درہم میں اسے کون خریدے گا؟ سبوں نے انکار کیا، کہا یا رسول اللہ اسے کون لے گا؟ تو آپ نے مثال دے کر کے بتایا کہ اس دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابل میں اس سے بھی بدتر ہے. ایسا نہیں اس کا معنی. آخرت کا تصور جب ہوگا تو دنیا کی بڑی سے بڑی نعمتیں، بڑے سے بڑا پاور، بڑی سے بڑی قوتیں اور کشش کی چیزیں ایمان والے کے لیے کم ہو جائیں گی. ہمارا ایمان جب آخرت پر اور اللہ تعالیٰ کی جنت پر کمزور ہوتا ہے اور اس کی اصل طلب باقی نہیں رہتی، اصل اس کے لیے تڑپ نہیں رہتی، تو ہم دنیا کے پیچھے دیوانہ ہو جاتے ہیں، دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ہم سب عام طور پر ہم سب اس مشکل میں مبتلا ہیں. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کو جنت کی ملنے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھنے کی توفیق دے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جسے جہنم سے بچا لیا گیا، دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی اصل میں کامیاب ہوا، وہی اصل کامیابی ہے. جنت کا ملنا اصل کامیابی ہے. کیا ہمارے دل و دماغ میں ہم مسلمانوں کے چھوٹے بڑے ہوں، مرد و عورت ہوں، کیا اپنی اس زندگی میں سب سے بڑی کامیابی ہماری زندگی، اس زندگی میں ہم اپنے سارے بھاگ دوڑ میں اور سب حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششوں اور حرص میں کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اصل حاصل کرنے والی چیز، اصل کامیابی کی چیز جو ہے وہ جنت کا حاصل کرنا ہے؟ میرے بھائیو، اسی لیے صحابہ کرام انہیں لالچ تھی. ایک موقع پر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز ہے جو جنت میں داخل کرنے والی ہے اور کون سی چیز ہے جو جہنم سے بچانے والی ہے؟ آپ دیکھیے ان کی فکر دیکھیے. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کون سی چیز جنت میں داخل کرنے والی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں جنت میں داخل کرنے والی چیز اللہ کا تقوی ہے اور حسن اخلاق ہے. یعنی ایمان ہے، صحیح عقیدہ ہے
اسی کی بنیاد اسی کے تقاضوں پر چلنا، اچھے برتاؤ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ اچھا برتاؤ کیا ہے؟ اچھا برتاؤ ہے محبت سے، خوشی سے، خندہ پیشانی جس کو اردو میں بولتے ہیں، خندہ پیشانی سے یعنی مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے بھائی سے ملنا، اور کف الاذی، تکلیف دہ چیزوں سے، ایسا عمل جس سے تکلیف دوسروں کو ہوتی ہو اس سے بچانا اپنے آپ کو، اور معروف کا کام کرتے رہنا، معروف کی بات کرتے رہنا۔ بذل المعروف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اچھی باتیں کرتے رہنا، اچھی باتیں اور اچھے عمل کرتے رہنا، یعنی اچھا عمل کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں حسن اخلاق، اخلاق اخلاق ہم سنتے رہتے ہیں، اچھا اخلاق کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھا اخلاق یہ ہے کہ آدمی خندہ پیشانی سے ملے، مسکراتے ہوئے ملے، یعنی محبت کے مظاہرے کے ساتھ ملے اپنے بھائی سے، اور اچھی بات کرے، اچھا برتاؤ کرے، یعنی عمل بھی اچھا کرے۔ اور آپ فرماتے ہیں وہ کف الاذی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ کف الاذی، دوسروں کو تکلیف دے چیزوں سے بچائے، ایسا کام نہ کرے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ اسی لیے کہا گیا اماطۃ الاذی عن الطریق، کہا یہ ایمان ہے، یہ اخلاق کے در حقیقت ایمان ہے۔ اور ایک آدمی جب محبت سے ملتا ہے اور اسی طرح اچھی باتیں کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے سب کے ساتھ، اپنے ہوں غیر ہوں، یعنی اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ، تو یہی تو اصل وطن سے محبت ہے۔ اصل وطن سے محبت تو اہل وطن کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنا ہے۔ وہ چیزیں جو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والی ہیں ان سے لوگوں کو بچانا ہے۔ آپ بتائیے، ہم جب کسی پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، وہ پڑوسی کوئی بھی ہو، مطلق پڑوسی کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ مسلمان نہیں کافر ہو، مسلمان ہو تو اچھا ہو یا برا ہو، اسی طرح نان مسلم غیر مسلم ہو، اچھا ہو یا برا ہو، ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ اچھا برتاؤ اس لیے کرتے ہیں، یہ بذل المعروف ہے، معروف کرنا، اچھی باتیں کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ حسن اخلاق ہے۔ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا تصور اسلام جو دیتا ہے، اپنوں اور غیروں سب کے ساتھ۔ آپ بتائیے، یہ اصل اہل وطن کے ساتھ لگاؤ ہے، یہ در حقیقت وطن سے محبت کا ایک تقاضا ہے جس کو پورا کرنا ایک مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور سمجھنا چاہیے۔ ایک پڑوسی ہے، وہ کسی بھی مشکل میں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پڑوسی بہت برا آدمی ہے، بڑا غلط پڑوسی ہے ہمارے پڑوس میں، ہماری بلکہ ذمہ داری اخلاقی یہ بنتی ہے کہ اس کے برا ہونے اور غلط ہونے کے بعد کرمنل بھی ہو تب بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، کیونکہ یہ حسن اخلاق جو ہے یہ جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک ذریعہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں تو کوئی آسان ہے؟ کسی برے برتاؤ کرنے والے کے ساتھ چپ ہو جانا، بری باتیں کرنے والوں کے ساتھ خاموشی اختیار کر لینا، جہالت کرنے والوں کے ساتھ اعراض کا برتاؤ کرنا یا سلامتی کے ساتھ گزر جانا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اپنے رشتہ دار کے ساتھ جو غلط برتاؤ کرتا ہو، بار بار کرتا ہو، اس سے اچھے برتاؤ کا مظاہرہ کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ جہاد ہے، ایک طرح سے جہاد ہے نفس کا، کیونکہ اپنے رشتہ دار سے برابری کے طور پر اس کے ہر نیچ اونچ کو جاننے کی بنیاد پر بدلہ لے سکتا ہے آدمی، برابری کا جواب دے سکتا ہے، برابری کی زبان استعمال کر سکتا ہے، زیادتی کر سکتا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ بڑا عمل ہے، تو اس لیے کرتا ہے کیونکہ یہ جنت میں لے جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائیو، عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسے ہی ہم جس وطن اور دیش میں رہتے ہیں، ہماری دیش کے ساتھ اصل خدمت اور قربانی جو ہے اور جو ہونی چاہیے وہ یہ
صحیح سمجھ کے ساتھ کہ ہم لوگوں کے تقاضوں کو سمجھیں، لوگوں کی فکر کریں. لوگوں کا اصل تقاضا یہ ہے کہ لوگ صحیح دین اور ایمان کو سمجھتے، اسلام کو سمجھتے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی داعی بن جائے، ہر آدمی اسپیکر بن جائے، ہر آدمی کتاب لے کر کے بانٹنے لگے. یہ ضروری نہیں ہے. یہ ضروری ہے ہر آدمی یہ کام کر بھی نہیں سکتا. البتہ یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان اور مومن اپنے اپنے نیٹ ورک اور اپنے اپنے حلقوں میں جہاں وہ رہتا ہے، جتنوں سے جڑا ہے، اللہ کے تقوی اور حسن اخلاق پر رہے، اچھے برتاؤ پر. اس کا اثر ضرور پڑے گا. اگر نہیں پڑا تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے اس کا اثر نہیں پڑنے والا ہے جو سرکش ہیں، جن کی طبیعتیں خبیث ہیں اور جن کی فطرت میں اب جگہ باقی نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیے اسلام کی اصل تعلیم جو ہے وہ اخلاق ہے، اور اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بھی یہی ہے. ہم جب کسی کو جواب دیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا کہ اسلام کیسے پھیلا ہے. ہم کہتے ہیں اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جب ہم بیان کرتے ہیں کسی نائب کسی نعت گو کی زبانی تو کہتے ہیں مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. اور بہت سارے دشمنان اسلام کے اس حملے کا جب ہم جواب دیتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تو ہم ثابت کرتے ہیں تاریخ سے، کتاب و سنت سے اور مختلف حوالوں سے، معتبر اپنے اور غیروں کے ہاں جو معتبر ریکارڈ ہے ان سے ثابت کرتے ہیں کہ نہیں، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام تلوار اور طاقت سے نہیں پھیلا ہے. میرے بھائیو، کیا یہ پہلو ہمارے ذہن میں رہتا ہے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے؟ اور یہ اخلاق جب عام ہوتا ہے، جہاں جہاں ہم بستے ہیں، اپنے ہم وطنوں میں، اپنے دیش واسیوں میں، اپنے اقربا میں، آپ بتائیے اس سے بڑی طاقت اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس سے بڑی محبت بھی کوئی نہیں ہو سکتی. ہم جب محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ اپنی ماں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ سب سے زیادہ اچھے برتاؤ کا ہم میں مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے. صحابہ پوچھتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے. برتاؤ کیسے کیا جائے وہ بھی بتایا، برتاؤ کیسے کیا جائے وہ بھی بتایا. ایسے ہی جب ہم کسی بھی چیز سے محبت کی بات، لگاؤ کی بات کرتے ہیں تو وہ لگاؤ کا دائرہ اور محبت کا دائرہ کیا ہے؟ ہم اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ محبت کے ساتھ. ہماری محبت ہماری بیوی سے، ہماری بیٹی سے، ہماری بہن سے، ہماری خالاؤں اور پھوپھیوں سے سب ہوتی ہے، لیکن سب کے محبت کے دائرے الگ الگ ہیں. کیا مسلمان یہ نہیں سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ وطن اور دیش سے محبت کا بھی ایک دائرہ ہے، اس کے لیے بھی ایک نظام ہے، وہ نظام جاننا ضروری ہے. اور ہر شخص کو بے چین ہونا چاہیے، تڑپنا چاہیے جب کوئی کلمہ پڑھنے والا مومن کہیں بھی کسی شرکی عمل میں اپنی جہالت سے ہی مبتلا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ نہیں سمجھتا توحید کی قیمت. توحید کی قیمت دیش کی اور دنیا کی ساری محبتوں سے، اور ساری محبتوں کو اور ان ساری قیمتوں کو توحید کے لیے قربان کر دینے کا حکم ہے. دیش سے کتنا لگاؤ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے مکہ سے تو آپ فرماتے ہیں اے مکہ تو مجھے بہت محبوب ہے، اگر تیرے باشندے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی نہیں نکلتا. آپ مدینہ پہنچے، اب مکہ کی محبت تڑپاتی ہے تو مدینہ پہنچے تو مدینہ کی محبت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مدینہ کی محبت تو میرے دل میں بسا دے، میرے دل میں جما دے، اور مدینہ کی محبت ایسی تو میرے دل میں پیدا کر دے کہ مکہ سے بھی زیادہ محبت ہو جائے. آپ سوچئے مدینہ سے میں پہنچنے کے بعد مدینہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، اس کے لیے آپ دعا فرماتے ہیں. ہم کتنے دنوں سے رہتے ہیں کسی الگ علاقے میں، اپنے ملک کا ہی حصہ ہے، لیکن آپ بتائیے کتنا لگاؤ ہوتا ہے، کتنا لگاؤ ہوتا ہے اپنے اصل مطلب خطے اور اس علاقے سے جہاں ہم پیدا ہوئے اور جہاں جو ہمارا آبائی علاقہ ہے. تو یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ بتائیے
یہ تصور عام جو ہوا ہندوستان میں بالخصوص میرے بھائیوں، جہاں شرکیات عام ہیں، کفریات عام ہیں اور شرک و کفر کا چلن ہے، یہاں کروڑوں معبودیں اور عبادت اور بھکتی کی سینکڑوں شکلیں ہیں، گنتی نہیں ہے۔ اگر آدمی یہ نہیں سمجھے گا صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، کھول کھول کر کے کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، کیسے بچائے گا اپنے آپ کو؟ کیسے بچائے گا؟ نہیں بچا سکتا ہے اپنے آپ کو۔ اس لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر آدمی کو اس کے ساتھ یہ فکر ہو کہ جنت میں لے جانے والی کون سی چیز ہے، جنت حرام کر دینے والی کون سی چیز۔ شرک ہی ایک عمل ہے ایسا جو جنت کو ہمیشہ کے لیے حرام کرتا ہے اگر اسی پر مر گیا بندہ۔ باقی کسی گناہ کے مسئلے میں، کسی بھی گناہ کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر سزا بھی ہوئی تو بخشش کی امید ہے، بخشش کی شکل ہے، لیکن شرک پر بندہ مر گیا تو جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیشہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے حالات میں جب تحریک پوری چلتی ہو، جب پورے پاور کے ساتھ کام یہ ہوتا ہو کہ کسی بھی طرح سے دیش بھکتی پر لوگوں کو آمادہ کیا جائے، دیش کے ساتھ لگاؤ اور محبت کو دیش کی بندگی میں بدلی جائے، دیش کی عبادت میں بدلی جائے، ایسی صورتحال میں ہر مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیش بھکتی کتنی خطرناک ہے اور دیش سے محبت الگ تھی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اہل وطن کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ آپ فرماتے ہیں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہو، سب سے بہتر۔ یہ نہیں کہا کہ جو مومن کے لیے بہتر ہو سب سے بہتر ہے، آپ نے فرمایا خیر الناس انفع الناس، جو لوگوں کے لیے بہتر ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، سب سے بہتر وہ ہے۔ آپ بتائیے دیش میں اپنے پڑوسی کے بارے میں جب ہم یہ سوچتے ہوں کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ ایمان ہے، آپ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث میں بار بار فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی بے خوف نہ ہو، یعنی پڑوسی یہ نہ سمجھتا ہو کہ میرا پڑوسی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مسلمان ہے، غیر مسلم پڑوسی ہے، وہ یہ نہ سمجھتا ہو کہ یہ مسلمان ہے مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی شر نہیں پہنچائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر پڑوسی کے دل میں یہ کھٹک اور خطرہ موجود ہے اور واقعی ایسا ہے کہ نقصان پہنچاتا ہے مسلمان کافر پڑوسی کو، مسلمان تو چھوڑیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ آپ کیوں فرماتے ہیں؟ ایک دیش میں رہنے والا مسلمان اپنے پڑوسی کو، اپنے اہل وطن کو، اپنے دیش واسی کے تئیں یہ سوچ رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ ہو، سب سے اچھا برتاؤ اس کے لیے یہ ہو کہ اس تک صحیح دین کی تفہیم ہو جائے، صحیح دین پہنچ جائے، صحیح اخلاق پہنچ جائے اسلام کا۔ اور یہ سمجھے مسلمان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اسی لیے کیا ہے، جس دیش میں وہ رہتا ہے اس دیش واسیوں کے لیے اس کا تصور یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کے لیے، عام لوگوں کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے، ان تک ہمیں دین پہنچانا ہے، ان تک ہمیں اخلاق پہنچانا ہے، ان کے لیے اپنی فکر مندی پہنچانا ہے، اپنی لالچ کے ساتھ ان کے لیے رہنا ہے، وہ لالچ جو ہماری ہے یعنی ان کے کسی بھی طرح سے ہدایت اور صحیح راہ پر آنے کی یا ان تک دین پہنچنے کی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب سے بہتر امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، یہی اصل اخلاق ہے،
بذل المعروف یہی ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے جس بستی میں، اس بستی کے باشیوں کے لیے اپنے ہو یا غیر ہو، ہم مجارٹی کے، غیر مسلم مجارٹی کے ملک میں اپنے اس پیارے دیش میں رہتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے کئی ان کا رویہ کچھ بھی ہو، اور ہم یہ بات بھی کہہ دینا چاہتے ہیں، بہت نادانی لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے دین نہیں پہنچایا اس لیے ایسا ہے، ہم نے اخلاق نہیں پہنچایا اس لیے دشمنانہ برتاؤ ہے، ہمارے جان مال دین اور مذہب پر خطرے ہیں۔ میرے بھائیو یہ غلط بات ہے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اور دیکھا آپ نے، کہا گھر واپسی کا مشن ان کا اصل دماغ ہے، یعنی ان میں بگڑے ہوئے لوگوں کا، ملک کے دستور اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے لوگوں کا اصل مشن یہ ہے کہ یہ گھر واپسی ہو جائے، یعنی جو کفر پر تھے وہ، جو ایمان پر ہے وہ کفر پر آ جائے، اور گھر واپسی اصل یہ ہے کہ جو کفر پر ہے وہ ایمان پر آ جائے، کیونکہ اصل یہ ہے، سارے انسان کی اصلیت یہ ہے کہ وہ اسلام پر ہیں اور انہیں مسلمان ہو جانا چاہیے۔ تو میرے بھائیو یہ بات غلط ہے کہ لوگ ہم سے دشمنی صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارا برتاؤ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا برتاؤ جہاں غلط ہے وہ دیکھیں، ہمارا برتاؤ غلط یہ ہے عام طور پر کہ ہم لوگوں کو نقصان دہ، لوگوں کی چلتی پھرتی زندگی میں رکاوٹیں کتنی بنتی ہیں۔ ہم لوگ اپنے بازاروں میں دیکھتے ہیں دکانیں خالی رہتی ہیں، دکانوں کے باہر روڈ پر مال ڈال دیتے ہیں۔ کبھی سوچتے ہیں کہ ایمان اور اخلاق کے خلاف ہے، راستوں میں اڑچن پیدا کرتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں یہ اس اخلاق کے خلاف ہے جو اخلاق جنت میں لے جانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے، رب العالمین ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین اللہ تعالی کی بندگی اور اللہ تعالی ہی بندگی کا اکیلا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تفصیل کے ساتھ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کی بھکتی بندگی جو غیروں کے لیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی، اور ایمان جو توڑ دینے والی چیزیں ہیں، یعنی جو شرکیات ہیں، ایمان کو خراب کر دینے والی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اسی بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔